चाचे ने तेजी दिखाई और निकाह कर लिया। वाह, बाजी तो मार ली ना फिर। जमान मुस्कुराया। नहीं जिम्मी, वो बाजी हार गया, और इस बुरी तरह हारा कि बस। नूर शाह के लहजे में दुख ही दुख था। वो कैसे? जमान हैरत में था। यकदम औताक के खुले दरवाजे से एक 10-11 साल का बच्चा भागता हुआ आया और नूर शाह के कान में कुछ कहने लगा। 1 मिनट की धीमी गुफ्तगू के बाद बच्चा भाग गया। चल आ, तुझे अब बता दूं कि चाचा बाजी कैसे हारा। नूर शाह जल्दी से उठे और उताक से बाहर निकले। जमान उनके पीछे था। वो हवेली के घरों के पिछले हिस्से में चल रहे थे, जहाँ ज्यादातर कमरों की खिड़कियां थीं, और एक खिड़की के पास वो पहुंचकर रुक गए। जमान जानता था कि ये किसका कमरा है। सब लड़कियां बीबी नूरा के कमरे में जमा थीं, सब जो रूही की हम ख्याल थीं, और अक्सरियत 40-50 के पेटे में थीं। इनको लड़कियां कहना ज्यादती था। बिस्तर पर बीबी नूरा का बेजान सा वजूद पड़ा हुआ था। दिन में एक दफ़ा इन्हें चम्मच से दूध पिलाया जाता था। कभी वो होश में होती, कभी नहीं। रूही तकरीबन घसीटते हुए सानिया को वहाँ लेकर आई थी और उसे नूरा बीबी के बिस्तर के पास खड़ा किया। देखो, इस औरत को गौर से देखो, ऐसी होती हैं पाक औरतें। सानिया ने बीबी नूरा का जर्द चेहरा देखा, फिर कमरे में मौजूद सब लड़कियों पर नज़र डाली, फिर अपना हल्क तर किया। वो जान गई थी कि ये सब उसकी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए आई हैं। हमारी बड़ी बीबियों की कुर्बानियाँ देखो और सबक हासिल करो उनसे, उनकी एक रिश्तेदार लड़की बोली। शहर जाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या गई, अपने सबक भूल गई, बेहया हो गई। दूसरी ने भी अपना हिस्सा डाला उसकी तजलील में। वो सब सानिया को काफ़ी देर सबक देती रहीं। वो चुप थी। पहले ही वो रूही की बातों में आकर जमान का दिल बर्बाद कर चुकी थी। जब उसका कारनामा दानिया को पता चला तो उसने सानिया की ऐसी क्लास ली थी, ऐसा झंझोड़ा था कि उसके दिमाग के सारे हिस्से जाग गए थे। सब तार झंझना उठे थे। अभी भी इसका कोई मूड नहीं था इन सब बूढ़ी होती लड़कियों की बातों पर कान धरने का। अब कुछ बोलो भी, या हम बस सर फोड़ रहे हैं। रशीदा ने उसे झंझोड़ ही डाला। मेरी मंगनी हो गई है, अब ये भा की इज्जत का सवाल है। मैं इनकार नहीं करूँगी। वो वहशत ज़दा हो गई। उनकी भी तो शादी कर दी गई थी। सायरा ने नूरा बीबी की तरफ इशारा किया तो उसने सवालिया नज़रों से देखा। कभी छू नहीं सके थे बड़े चचा उनको, सायरा फ़ख्र से बोली। अपने आप को पाक रखा उन्होंने। क्या? उसके आसाब ही सनसना गए। हाँ, बड़ी ही कोशिशें की थीं बड़े चाचा ने उनका रास्ता ख़राब करने की, पर यह बड़ी ही साबित कदम थी। बहुत ही अकीदत थी बोलने वाली के लहजे में। अपनी आखिरत खोटी नहीं कर ली उन्होंने। मैंने तो पढ़ा है कि फरिश्ते इस औरत को लानतें देते हैं जो शोहर को उसका हक नहीं देती। उसने बेइख्तियार सही की। बेगैरत, बेहया, बेशरम लान तान का एक सिलसिला शुरू हो गया जो उसे रौंदता गया। वो सब कमरे से निकलती गईं। आखिर में उसकी माँ जाइयाँ बच गईं, जो तनफ़्फ़ुर से उसे देख रही थीं। यूं कहो ना कि तुम्हें शौक हो गया है मर्द को अपना लिबास बनाने का। सायरा की आवाज़ की तरह उसका तनफ़्फ़ुस भी तेज़ था। वो तो पहले ही तज़लील के शदीद एहसास से दो चार थी, और ये आखिरी हद थी, या उससे भी आगे। काश जैसे उसकी ज़ात के परखचे उड़ गए हैं, वैसे ही उसके वजूद के भी उड़ जाते। वो किसी का भी सामना करने से बच जाती। आज उसे पता चला कि लोग कब ख्वाहिश करते हैं कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाएं। उसने ज़मीन में नज़रें गाड़ दीं, ये फट क्यों नहीं रही। फिर उसे रूही और सायरा के जाते कदम नज़र आए। पता नहीं क्या क्या बोला था उन्होंने। और परखचे बाहर खिड़की के साथ लगे सामान के भी उड़ गए थे। उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। वो वापस औताक की तरफ चला गया। पीछे पीछे नूर शाह भी चले आए। उसने शिकायती नज़रों से इन्हें देखा। क्या ज़रूरी था मुझे ये सब कुछ सुनाते? वो पता नहीं कितनी देर से वहाँ ही बैठी थी। शायद अपनी ज़ात समेट रही थी, ज़मीन को देख रही थी। काश फट ही जाती। वहाँ उसे अपने पास पड़े वजूद में हलचल सी महसूस हुई। पता नहीं कब से हो रही थी। उसकी हिस्सें अभी बेदार हुई थीं। उसने पलटकर बीबी नूरा को देखा। उनका चेहरा आंसुओं से तर था और जिस्म हचकोले ले रहा था। वो कुछ देर गायब दिमागी से देखती रही। मेरी दी, बहुत हल्की आवाज़ सुनी उसने। यकदम दिमाग हाजिर हुआ। क्या हुआ चाची?
وہ آنسو صاف کرتی جھک گئی ان پر تاکہ ان کو سن سکے۔ مر گئی نا تیرے بھی دل کی ساری خوشی، وہ بہت آہستہ بولیں۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چاچی اور بھی کچھ بولنا چاہتی تھی پر ان کو نکاہت تھی۔ وہ جلدی سے ان کے لیے دودھ لے کر آئی اور چمچ سے پلانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ جب میں منگ بنی تھی احسان شاہ کی، تب ساری کی ساری مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ آج میرے کانوں نے وہی آوازیں، وہی جملے سنے جو سالوں پہلے سنے تھے۔ ان کی آنکھیں یادوں میں کھو گئیں جو وہ احسان شاہ کے نکاح میں اچانک ہی بند گئی تھیں۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب ہی حیران رہ گئے تھے۔ سلطانہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ سب لڑکیاں اس کو خراج پیش کر رہی تھیں کہ اپنی جان پر کھیل کر اس نے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیا۔ البتہ نورا سے ابھی کسی نے بات نہ کی تھی، پر اس کی رنگت میں گھلتا سندور دنوں میں اس کے دل کے خوش ہونے کی گواہی دینے لگا۔ اس کی مسکراہٹ حویلی کی سب لڑکیوں کو چبھنے لگی اور احسان نکاح کے بعد کھلم کھلا ان کے گھر کے چکر لگانے لگا۔ انسانی فطرت ہے، چاہے جانا سب کو پسند ہوتا ہے، اور حسد بھی انسانی فطرت ہے۔ اس زمانے میں حویلی کی پہلی لڑکی کا نکاح ہوا تھا، پر باقی سب لڑکیوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ ان کی ڈکشنری میں شادی کا لفظ گناہ کے معنی رکھتا تھا، پر دل میں حسد بھی چھپا ہوا تھا، اور چاہے جانے کی خواہش بھی۔ انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر نہیں کر سکتا، بھلے وہ اپنے کتنے ہی اصول بنا لے۔ جب احسان کے والد نے جلدی رخصتی کی تاریخ لے لی تو سب لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ سب پھوپھی بھتیجیاں ایک کمرے میں اکٹھی ہوئیں اور نورا کی ذات کے ایسے پرخچے اڑائے کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ وہ اس حویلی میں رہی تھی، تعلیم کے نام پر وہی کچھ تھا اس کے پاس جو بڑوں سے ملا تھا۔ وہ ڈر گئی کہ اس نے اپنی پروردگار کی نافرمانی کر دی۔ دنوں وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ دوا نے بھی کوئی اثر نہ کیا۔ اس کی رنگت میں سندور کی جگہ ہلدی نے لے لی۔ وہ اسی بیماری میں احسان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ احسان کو اندازہ نہ تھا کہ اس کا ذہن کہاں الجھا ہوا ہے۔ وہ اسی بات پر خوش تھا کہ آخر اس نے حویلی کی ایک لڑکی کا نکاح کروا ہی دیا، اب باقی بھی اپنی قسم توڑ ہی دیں گی۔ وہ سرشار سا نورا کے پاس چلا آیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے نافرمانی کر دی ہے، میں بھول کیسے گئی کہ ہم پاک ہیں، اور یہ کیا بکواس ہے۔ احسان کو لگا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم اور پیچھے ہو گئی۔ آپ ادھر مت آئیں، دیکھیں میں لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیتی ہوں اور ان کو شفا ملتی ہے۔ اگر میں اپنے نفس کے کہے میں آ گئی تو مجھ سے یہ خاصیت چھن جائے گی، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ احسان کو اس دفعہ ہنسی آ گئی۔ وہ PhD تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ اس کی بے تکی باتیں سن کر ہنسی آ گئی۔ یہ انمول اقوال کس نے تمہیں سنائے ہیں؟ اچھا رو مت، ادھر آ کر بیٹھو۔ اسے رحم بھی آیا اس پر۔ ان عورتوں نے حویلی کے باہر کی دنیا دیکھی کب تھی؟ وہ کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا پر وہ پاس نہ آئی۔ آخر احسان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سو گیا۔ کچھ دنوں میں احسان کو احساس ہو گیا کہ نورا کے دماغ میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گی۔ وہ اس کے لیے عورتوں کے حقوق، فرائض اور مسائل کی اچھی کتابیں ڈھونڈ کر لے آیا۔ اردو پڑھنا لکھنا وہ جانتی تھی۔ یہ واہیات کتابیں نہیں پڑھنی مجھے، آپ کو شرم نہیں آئی یہ کتابیں گھر لاتے ہوئے؟ وہ تنک کر بولی۔ کیا؟ احسان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بہت اچھے اور مانے ہوئے مفتی صاحب کی کتابیں ہیں، پڑھو تمہارا دماغ کھلے۔ یہ 2 نمبر مولوی اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں، میں تو ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ وہ ہاتھ صاف کرتی باہر نکل گئی اور احسان نے سر پکڑ لیا۔ پھر احسان نے ہر کوشش کر لی نورا کو سمجھانے کی، پر وہ پتھر ثابت ہوئی۔ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتی، گھنٹوں قرآن پڑھتی، اس کی مرید تھی، وہ ان کو تعویذ لکھ کر دیتی۔ روز اس کی بہنیں اور کزنز اس کو سلامی پیش کرتی کہ وہ ثابت قدم ہے۔ احسان جب شدید غصے میں آ جاتا تو وہ کہہ دیتی کہ وہ دوسری شادی کر لے، اسے اجازت ہے، پر وہ تو سب کی سوچ بدلنے نکلا تھا۔ وہ اگر دوسری شادی کر لیتا تو سب یہی سمجھتے کہ واقعی اس کے خاندان کی عورتوں کا نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
تھک ہار کر احسان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اب مزمحل رہنے لگا۔ بات سب کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ سب لڑکیاں جب احسان کو کبھی طنزیہ اور کبھی جتاتی نظروں سے دیکھتیں تو اس کا دل جھلس جاتا تھا۔ بی بی نورہ کی آنکھیں برس رہی اور ثانیہ کی بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ میری منتیں کرتا تھا کہ چلو شہر میں گھر ہے میرا، وہاں چل کر رہو، میں تمہیں دنیا گھماؤں گا۔ پر جب میں نے اپنی ہم جولیوں کو بتایا تو وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ کبھی نہ جانا، وہ تمہیں وہاں اکیلا دیکھ کر زور زبردستی کرے گا، اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ میں نے احسان کو کہہ دیا کہ اس حویلی سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ کیسی بے چارگی تھی اس کی آنکھوں میں، آج بھی یاد کرتی ہوں تو سکون ہی نہیں آتا۔ بس خود کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس کی روح کا ہی خون کر دیا۔ پھر اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا، بس چپ سادھ لی۔ 18 سال وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا رہا اس زندگی کے ساتھ، اور پھر چپ چاپ چلا گیا اس دنیا سے۔ وہ پھر سے 30 سال پیچھے چلی گئی جب احسان دنیا سے جا چکا تھا، پر اس کو ہر جگہ نظر آنے لگا۔ اس کی باتیں، اس کی آنکھیں ہر جگہ اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں گم کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا دل اچاٹ ہو جاتا۔ بس وہ اور اس کی بے چارگی سے بری آنکھیں۔ ایک دن وہ گھبرا کر اس کی کتابیں دیکھنے لگی۔ ان میں وہ کتابیں بھی تھیں جو وہ اس کے لیے لے کر آیا تھا، ابھی تک سنبھال کر رکھی تھی۔ اس نے ایک کتاب اٹھا کر پہلا ورق کھولا تو اس پر لکھا تھا، میری بیوی کے لیے دعا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔